سعودی عربیہ میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے جو سعودی عرب میں کام کیا گیا ہے اس کی تفصیل پہ نظر ڈالتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عدنان بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں عدنان بھٹی ایم اے۔ 1955 میں ملکہ عفت نے جدہ میں لڑکیوں کے لیے پہلا نجی اسکول کھولا تھا اور 1960 میں شاہ سعود نے ایک شاہی فرمان جاری کیا جس کے تحت ملک بھر میں لڑکیوں کے لیے سرکاری اسکولوں تک رسائی ممکن ہو گئی۔ اس کے بعد 1970 میں خواتین کے لیے پہلا اعلیٰ تعلیمی ادارہ قائم ہوا اور 1999 میں سعودی عرب نے خواتین کو قومی شناختی کارڈ جاری کرنے پر اتفاق کی۔ 2005 میں سعودی عرب نے جبری شادیوں پر پابندی لگا دی۔ 2009 میں پہلی سعودی خاتون وزیر کو کابینہ میں شامل کیا گیا۔ 2011 میں شاہ عبداللہ نے 2015 کے مقامی انتخابات میں خواتین کے لیے پہلی بار ووٹ ڈالنے اور مشاورتی اسمبلی قومی مقننہ میں تعینات ہونے کا انتظام کیا۔ 2012 میں سعودی خواتین کو پہلی بار سمر اولمپکس میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی۔ 2013 میں خواتین کو تفریحی مقامات پر موٹر سائیکل اور سائیکل چلانے کی اجازت دی گئی۔ 2013 کے بعد سے مشاورتی اسمبلی کا تقاضا ہے کہ خواتین کو کم از کم 20% نشستوں پر فائز ہونا چاہیے۔ فروری 2017 میں سعودی عرب نے مشرق وسطیٰ کے سب سے بڑی اسٹاک مارکیٹ نیشنل اسٹاک ایکسچینج کی سربراہی کرنے والی پہلی خاتون کو مقرر کیا۔ مئی 2017 میں شاہ سلمان نے حکم دیا کہ خواتین کو کسی مرد سرپرست کی رضامندی کے بغیر سرکاری خدمات جیسے تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کی اجازت دی جائے۔ ستمبر 2017 میں شاہ سلیمان نے خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دینے کا حکم نامہ جاری کیا جس سے خواتین ڈرائیوروں پر سے دہائیوں پرانی پابندی کو ختم کر دیا گیا۔ اکتوبر 2017 تک خواتین کو کھیلوں کے اسٹیڈیم میں جانے کی اجازت دی گئی۔ 2018 میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے عوامی بیانات اور مذہبی پولیس کے اختیارات کو محدود کرنے والی قانون سازی نے بہت سی سعودی خواتین کو عوام میں حجاب پہننا چھوڑ دیا۔ نومبر 2018 میں سعودی حکومت نے ایک قرارداد جاری کی جس میں ان خواتین کے لیے اجرت میں امتیازی سلوک کو ممنوع قرار دیا گیا جو نجی شعبے میں اپنے مرد ہم منصبوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ جنوری 2019 میں سعودی سپریم کورٹ نے ایک قانون جاری کیا جس میں عدالتوں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ متن کے ذریعے طلاق کی خواتین کو مطلع کریں۔ پہلے سرپرستی کے قوانین مردوں کو اپنی بیویوں کو بغیر اطلاع کے طلاق دینے کی اجازت دیتے تھے۔ 1 اگست 2019 سے خواتین کو طلاق اور شادی کے لیے اندراج کرنے، پاسپورٹ اور دیگر سرکاری دستاویزات کے لیے درخواست دینے اور اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر بیرون ملک سفر کرنے کا حق ہے۔ یہ قوانین خواتین کے لیے ملازمت کے امتیازی تحفظات میں توسیع کرتے ہیں۔ انہیں گھر کی شریک سربراہ کے طور پر اندراج کرنے، اپنے شوہر سے آزادانہ زندگی گزارنے اور نابالغوں کی سرپرستی کرنے کے اہل ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ اکتوبر 2019 میں سعودی وزارت دفاع نے کہا کہ خواتین فوج کے سینئر رینک میں شامل ہو سکتی ہیں۔ دسمبر 2019 میں سعودی حکومت نے دونوں جنسوں کے 18 سال سے کم عمر کی شادی پر پابندی لگا دی۔ جنوری 2021 تک خواتین اب سرپرست کی اجازت کے بغیر اپنا ذاتی ڈیٹا جیسا کہ اپنے خاندان کا نام، بچوں کا نام اور ان کی ازدواجی حیثیت کو تبدیل کر سکتی ہیں۔ جون 2021 سے سعودی عرب نے اکیلی، مطلقہ یا بیوہ خواتین کو اپنے مرد سرپرستوں کی اجازت کے بغیر آزادانہ زندگی گزارنے کی اجازت دی ہے۔ جولائی 2021 تک سعودی وزارت حج اور عمرہ نے خواتین کو محرم کے بغیر حج کرنے کے لیے اندراج کرنے کی اجازت دی ہے۔ فروری 2022 میں سعودی عرب کی خواتین کی قومی فٹ بال ٹیم نے مالدیپ میں سیشلز کے خلاف 0-2 کے اسکور سے اپنا پہلا بین الاقوامی میچ کھیلا اور جیت لیا۔ مارچ 2022 میں 45 سال سے زیادہ عمر کی مسلم خواتین کو بغیر کسی مرد سرپرست کے عمرہ کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے فوراً بعد ایک نئے فیصلے کا اعلان کیا گیا جس کے تحت 45 سال سے کم عمر کی مسلم خواتین کو حج اور عمرہ دونوں مناسک ادا کرنے کے لیے مرد سرپرست کے بغیر سفر کرنے کی اجازت دی گئی۔ جولائی 2022 میں سعودی کابینہ کی پہلی خاتون ڈپٹی سیکرٹری جنرل مقرر کی گئی۔
सितंबर 2022 में सऊदी अरब ने पहली खातून को सऊदी ह्यूमन राइट्स कमीशन का सरबराह मुकर्रर। 22 सितंबर 2022 को सऊदी अरब ने ऐलान किया कि वो सऊदी खलाई कमीशन के नए खलाई प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 2023 के अवाइल में अपनी खातून को खला में भेजेगा। 5 जनवरी 2023 को फीफा ने पहली खातून सऊदी बैनुल-अक़वामी रेफरी का तकर्रर किया। 11 जनवरी 2023 को शाह सुलेमान ने सऊदी शहरियत के कानून में तरमीम की मंजूरी दी, जिसके तहत गैर मुल्की मर्दों से शादीशुदा सऊदी खवातीन को अपने बच्चों को सऊदी शहरियत देने की इजाज़त दी गई। ये मुमलकत के शहरियत के कवानीन में एक बड़ी तब्दीली की नुमाइंदगी करता है और इस पर 2016 से बहस हो रही थी। नाज़रीन, मालूमाती वीडियो देखने का शुक्रिया। इसी तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।